عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اکتحل وهو صائم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر خصال الصائم السواک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے اس حالت میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ روزے میں سرما لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے آب چشم کی بیماری جس کو آنکھ میں دوا ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہو تو آنکھ میں کسی بھی قسم کی دوا ڈالنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روزہ پیٹ میں یا دماغ میں براہ راست کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، اور آنکھ اور دماغ کے درمیان میں دوا کے پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اس کی گنتی کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں فرمایا کہ من خیر خصال الصائم السواک، روزے دار کی بہترین خصلتوں بہترین عادتوں میں سے ایک اچھی عادت یہ ہے کہ وہ روزے میں مسواک کی کثرت کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جتنی بھی مرتبہ مسواک کی جائے گی اتنا ہی اس کا ثواب ہے۔ مسواک کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی برش کے ذریعے سے ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانت مانجتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اس کے اثرات حلق میں داخل ہوں تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ عورت جس کا شوہر بد مزاج ہو، بد سلیقہ ہو، بد خلق ہو، اور کھانا صحیح نہ پکنے پر بیوی پہ ظلم و ستم کر سکتا ہو، تو ایسی عورت کے لیے سالن کا چک لینا، کھانے کا چک لینا درست ہے، اور اس کو تھوک دینا تاکہ وہ حلق کے اندر داخل نہ ہو، اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے عطر لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سر درد کے لیے جنڈو بام، زندہ طلسمات، دوسرے چیزیں جو سر پہ لگائی جاتی ہیں، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ لگا سکتے ہیں، اس میں روزے کی حالت میں لگانا جائز ہے۔ ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر غسل کے درمیان میں یا تیراکی کے دوران کان میں اپنے آپ پانی چلا جاوے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن بذات خود ارادے سے کسی نے کان میں پانی یا دوا ڈالی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سگریٹ، بیڑی یا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھپکارا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے آپ دھواں کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قصد و ارادے سے دھواں کا ناک کے ذریعے سے اندر کھینچنا یہ روزے کو توڑنے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ خواتین جو اپنے شیرخوار بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جہالت کی وجہ سے یا لاعلمی کی وجہ سے یہ تصور کرتی ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دودھ کے پلانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر پسینے کے قطرے یا آنکھ کے آنسو حلق کے اندر چلے جاویں، ایک دو قطروں کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حلق کے اندر آنسو کی یا پسینے کی نمکینیت محسوس ہو جاوے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے دانت سے خون نکلتا ہے، اگر اس خون کا اثر اور مزہ اس کے حلق میں محسوس ہو جاوے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔